السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، امریکہ کے لیے جناب ایک بہت بڑی پریشانی اور شرمندگی جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے۔ یہ کل رات کو، بلکہ آدھی رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ 30 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب جو ہے ہمارا سفر بڑی تیزی سے جاری ہے، اور اب صرف 28,000 سبسکرائبرز، بلکہ 28,000 سے بھی کم سبسکرائبرز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد، میرے خیال میں اسی ماہ رمضان کے اندر ہی جو ہے وہ یہ ٹارگٹ انشاءاللہ ہم ضرور اچیو کر لیں گے۔ تو آپ نے اگر ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا ڈو سبسکرائب اٹ، اور ساتھ ہی ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک نیچے کامنٹ سیکشن میں حاضر ہے۔ یو جسٹ ہیو ٹو پریس اٹ، اور آپ سیدھا واٹس ایپ کے اوپر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں جا کے آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے۔ خبروں کی طرف جناب جلدی سے چلتے ہیں۔ تو جناب آدھی رات کو یہ خبر آئی ہے کہ جناب دبئی کے اندر دوبارہ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں سنی گئی ہیں۔ دبئی جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر کافی حد تک ہٹ ہوا ہے ایران کی جانب سے، اور بلکہ دبئی ایئرپورٹ کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ جس طرح حملہ ہوا اور جس طرح وہاں پہ نقصان پہنچا ایئرپورٹ کو، تو ملینز آف ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ کو ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں سے جو ظاہری بات ہے وہ ایک ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے یورپ کی طرف یا امریکہ کی طرف جو ہے ٹریول کرنا ہوتا تھا، ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جب انہوں نے جانا ہوتا تھا، تو دبئی ایئرپورٹ کا جو ہے وہ انتخاب کرتے تھے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے فلائٹ اسکیجول بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ لاکھوں کی تعداد میں پیسنجرز جنہوں نے وہاں پہ آنا ہوتا تھا وہ ان کا آنا بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بزنس کا پہیہ، ڈیوٹی فری شاپ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس وقت کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو اس کی وجہ سے ملینز آف ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ کو ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی کو بھی ظاہری بات ہے ایک ٹورزم ہب ہے، اور جب آپ ٹورزم جو ہے وہاں پہ نہیں ہوگی، سیاح وہاں پہ نہیں آئیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ مجھے ریسنٹلی ایکچولی کل ہی میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، اتحاد ٹاؤن کا ایک فنکشن تھا، تو میں وہاں پہ گیا تھا۔ تو وہاں پہ جو مجھے چند لوگ ملے جو کہ ایکچولی پراپرٹی کے سیکٹر سے ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں اب وہاں پہ جو دبئی کے اندر مقیم ہیں، وہ ایکچولی پاکستان کی جانب جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹس لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے دبئی کو جو ایک بڑا سیکیور ہب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہاں پہ بھی جو ہے جب اس طرح کا حملہ ہوا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں شیکی ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور خاص طور پہ جو ویسٹرنرز دبئی کے اندر آئے ہوئے تھے وہ دبئی چھوڑ چھوڑ کے جو ہے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ٹوٹل صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ تو بہرحال یہ اب جو کل رات کو یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس کے بارے میں دبئی کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے جو ہیں دفاعی نوعیت کے تھے، کہ جو میزائلز آ رہے تھے یا ڈرونز آ رہے تھے ان کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اور کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، اور ٹیمیں جو ہیں وہ پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک حفاظت یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات جو ہیں کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا دبئی کی انتظامیہ کا۔ دوسری جانب جناب اسرائیل کے فوجی حکام نے تہران کے مشرقی علاقے میں قائم ملک کے سب سے بڑے فوجی کمپلیکس پر کامیاب حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تازہ حملوں میں تہران میں قائم ایرانی سیکورٹی اداروں کے کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور حملے کے وقت فوجی کمپلیکس میں ایرانی سیکورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی۔ فوجی حکام کے مطابق پاسداران انقلاب، قدس فورس اور بسیج کے ہیڈ کوارٹرز پر بمباری کی گئی ہے۔ فوجی کمپلیکس کے علاوہ ایرانی ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر اہم سیکورٹی یونٹس کے مراکز کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب الجزیرہ نے تصدیق شدہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے کردستان میں IRGC کے اڈے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ویڈیو میں حملے کے بعد دھوئیں کے گھنے بادل جو ہے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جاری حملوں کے دوران لڑکیوں کے ایک اور اسکول کو نشانہ بنایا ہے۔ جنگ کے آغاز پر بھی تعلیمی ادارے پر حملہ کر کے وہاں پہ 148 سے زائد افراد کی شہادت ہوئی تھی۔ اب ایک اور لڑکیوں کے اسکول کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ مغربی آذربائیجان میں رومیا کے ڈسٹرکٹ میں واقع عصمت گرلز ہائی اسکول اسرائیلی اور امریکی میزائلوں سے شدید متاثر ہوا ہے، اور اب یہ ناقابل استعمال ہو چکا ہے۔ خوش قسمتی سے اس مجرمانہ صہیونی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر اسرائیلی اور امریکی حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے 170 طالبات کے جنازے کے ایک دن کے بعد جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے تہران بھر میں ایرانی حکومت سے تعلق رکھنے والے فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہوئے حملوں کا ایک اور دور جو ہے وہ تہران کے اندر شروع کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کے ترجمان شوشانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایران کے تقریباً 300 بیلسٹک میزائل لانچرز کو جو ہے وہ بے اثر کر دیا ہے۔
ترجمان شوشانی نے مزید کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ان میزائل لانچروں اور ان ذخیروں کے خلاف ہماری کارروائیاں اس حقیقت کا ایک لازم حصہ ہیں کہ ہم ہر روز داغے جانے والے میزائلوں کی تعداد میں کمی دیکھ رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے لانچرز جو ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اپنے لانچرز کو وہ زیر زمین بھی لے گئے ہیں اور کچھ اس قسم کا انتظام انہوں نے کیا ہے کہ وہ زمین کے اوپر نظر ہی نہ ہے، انڈر گراؤنڈ طریقے سے جو ہے، انڈر گراؤنڈ جگہ سے جو ہے وہ ان میزائلز کو لانچ کیا جائے گا، تاکہ اگر وہ میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں تو اس کے بعد اس کا ہیٹ سگنل جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد جب ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ ہی نہ ہو کہ ایکچولی یہ میزائل جو ہے وہ لانچ کہاں سے ہوا ہے۔ تو اس قسم کی فوٹیجز اور تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میزائل جو ہیں وہ زمین کے نیچے سے جو ہے وہ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے تصدیق کی ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں بحیرہ روم کے جزیرے قبرص میں برطانوی فوجی اڈے پر حملہ کرنے والا ڈرون ایران سے لانچ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بڑی ایک اہم خبر ہے اگر آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی اڈے پہ جو ڈرون آیا ہے وہ ایران سے نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا ایران کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے جو بیسکلی یہ ڈرون حملے کر رہا ہے، اور یا پھر یہ بیسکلی ایران کے اوپر کیا اس کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی جگہوں کے اوپر بھی دھماکے کیے جائیں جس میں ایران کو پھنسانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ برطانوی وزارت دفاع نے بدھ کے روز یہ واضح نہیں کیا کہ ڈرون کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حالانکہ اس نے اسے شاہد نما ڈرون جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ شاہد ڈرون ایران کے ڈیزائن کردہ ہے، البتہ قبرص نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ ڈرون جو ہے وہ لبنان سے آیا تھا۔ اس کے علاوہ ترکیہ میں ایرانی سفیر کے دفتر خارجہ جو ہے وہ طلبی ہوئی ہے اور بیلسٹک میزائل فائر کرنے کے اوپر جو ہے وہ ترکیہ کی جانب سے ایران کے خلاف جو ہے وہ بڑا سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ ترک حکام کے مطابق ایران سے فائر کیا گیا میزائل ترکیہ کی فضائی حدود کی جانب بڑھ رہا تھا، جسے نیٹو کے دفاعی نظام نے بحیرہ روم میں فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے جو تمام ممالک جو اس وقت ایران کے آس پاس ہیں ان سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا یور میجسٹیز ہیڈز آف فرینڈلی اینڈ نیبرنگ اسٹیٹس، ہم نے آپ کے شانہ بشانہ اور سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے بچنے کی کوشش کی، لیکن امریکی صہیونی فوج جارحیت نے ہمارے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کی سلامتی اور استحکام اس کی ریاستوں کی اجتماعی کوششوں سے حاصل کیا جانا چاہیے۔ ظاہری بات ہے ایران کے آس پاس وہ ممالک جن کی فوجی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، ایران کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ممالک بھی جو ہیں وہ اس جنگ میں حصہ ڈال لیں، چاہے قطر ہو یا سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات ہو، اور ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جنگ جو ہے وہ اور بھی پھیل جائے گی۔ اس کے علاوہ اسپین کے بعد جرمنی نے بھی جناب ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے لیے اسے ایلائز ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ برطانیہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جناب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسپین کے بعد جو ہے اب جرمنی نے بھی اعلان کیا ہے۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جرمنی کسی جنگی فریق کا حصہ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازعات طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، تنازع پھیلنے سے پورے خطے میں مزید عدم استحکام کا سنگین خطرہ ہے۔ چائنا، رشیا، اسپین اور انگلینڈ، جرمنی، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو ڈچ کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپین نے ایران کے خلاف، اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسپین نے ایران کے خلاف امریکی فوجی مشن میں تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ان کے خیال میں اسپین نے صدر ٹرمپ کے گزشتہ روز کے پیغام کو واضح طور پر سن لیا ہے اور گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکی فوج کے ساتھ تعاون پر رضامندی انہوں نے ظاہر کر دی ہے۔ دوسری جانب اسپین کے وزیر خارجہ نے ایک مقامی ریڈیو انٹرویو میں ترجمان وائٹ ہاؤس کے دعوے کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ اسپین کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپین حکومت اب بھی اپنی اصولی موقف پر قائم ہے اور ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ پالیسی برقرار ہے۔ دوسری جانب اسی پریس کانفرنس میں کیرولین نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کو مشترکہ سول نیوکلیئر پروگرام کی پیشکش کی تھی جسے ایران نے مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک اور ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی صہیونی امریکی اتحاد کی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں اور ایران سمیت ممالک کے خلاف فوجی جارحیت کی مخالفت میں اسپین کا ذمہ دارانہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ مغرب میں اخلاقیات اور بیدار ضمیر اب بھی موجود ہے۔ میں ہسپانوی حکام کو ان کے موقف کے لیے سراہتا ہوں۔ تو اسپین کا جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لارنجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حملوں میں 500 سے زائد امریکی فوجی جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایکس پر جاری بیان میں علی لارنجانی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کی مضحکہ خیز حرکتوں کے نتیجے میں امریکی عوام کو ایران کے خلاف ناجائز جنگ میں جھونک دیا ہے۔ علی لارنجانی کا کہنا تھا کہ اب وہ خود حساب کریں کیونکہ حالیہ دنوں میں 500 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں کہ اب بھی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل۔
ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے مزید کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی آپ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ امریکی سینٹکام کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے جاری بیانات انہوں نے کہا جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی فوج کے انخلا، امریکی بیڑے اور طیارے تباہ کرنے کے دعوے جھوٹے ہیں۔ لڑاکا طیارے گرانے، 100 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے دعوے بھی انہوں نے کہا کہ غلط ہیں۔ امریکی فورسز ہر گھنٹے کے حساب سے ایرانی فضائی حدود میں حملوں کو بڑھا رہی ہے۔ گزشتہ 4 دنوں میں ایرانی ڈرون لانچز میں 73% کمی ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل لانچز میں 86% کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو دونوں جانب سے جو ہے وہ متضاد بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے جناب ایک خطاب کیا کل رات کو۔ انہوں نے کہا ایران پر اگر ہم حملہ نہ کرتے تو 2 ہفتوں کے اندر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ بن چکا ہوتا۔ پاگل لوگوں کے پاس ایٹم بم ہو تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ حملہ نہ کرتے تو ایران نے حملہ کر دینا تھا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ایران میں جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے انجام موت ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ جلتی کے اوپر تیل کا کام جو ہے وہ کیا ہے کل رات کو۔ اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام نے جناب کانگریس کو بند کیمرے کے اندر جو ہے وہ بریفنگ میں بتایا ہے کہ ایران کے شاہد ڈرونز امریکی فضائی دفاع کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ امریکہ کو کتنا تنگ کر رہے ہیں۔ یہ خود کانگریس کو جو ہے وہ امریکی حکام نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ تمام ڈرونز کو جو ہے وہ روکا نہ جا سکے۔ بریفنگ میں موجود 2 ذرائع نے CNN کو بتایا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے تسلیم کیا کہ یہ ڈرون توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کم بلندی اور کم رفتار سے پرواز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں روکنا زیادہ مشکل ہے۔ تاہم بعض حکام نے خدشات کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ خلیجی اتحادی ممالک بڑی تعداد میں انٹرسیپٹرز میزائل ذخیرہ کر رہے ہیں۔ بریفنگ سے واقف ذرائع کے مطابق حکام نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے خیال میں اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو گزشتہ ہفتے امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ شہید کیا تھا، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس کارروائی میں بہت سے ممکنہ جانشین بھی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ جانشین کی تلاش کا پیچیدہ عمل جاری ہے۔ بریفنگ میں شامل لیبنان کے اقلیتی رہنما کے مطابق بریفنگ سے یہ اشارہ بھی ملا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کئی ہفتوں تک ابھی جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ایران پر حملے سے محض 1 روز قبل امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے 13 اہم معدنیات کی فراہمی بڑھانے کے لیے کانکنی کے کمپنیوں سے تعاون جو ہے وہ طلب کیا تھا۔ بیسیکلی ڈرلنگ کرنے والے اور یہ جو منرلز، ریئر ارتھ منرلز وغیرہ کے لیے جو کام کرتی ہیں کمپنیاں، ان سے امریکن جو انتظامیہ ہے انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق ان دستاویزات میں 13 اہم معدنیات کی فراہمی بڑھانے کے لیے مانگا گیا تعاون جنگی اور دفاعی ضروریات کے تناظر میں طلب کیا گیا تھا۔ پینٹاگون نے دفاعی صنعتی بنیاد کنسورشیم سے وابستہ کمپنیوں، جامعات اور دیگر اداروں سے کہا کہ وہ 20 مارچ تک ایسے منصوبوں کی تجاویز جو ہیں وہ جمع کرائیں جن کے ذریعے نکل، گریفائٹ، ریئر ارتھ عناصر اور دیگر اہم معدنیات کی کانکنی، پروسیسنگ یا ری سائیکلنگ کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ معدنیات سیمی کنڈکٹرز، جدید اسلحہ، مواصلاتی نظام اور دیگر دفاعی مصنوعات کی تیاری میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ دستاویز کے مطابق یہ درخواست ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے 1 روز قبل جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب دوسری جانب اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر بدستور صورتحال جو ہے وہ کافی سنگین ہے۔ صہیونی فوج لبنان کی سرحد عبور کر کے جنوبی علاقوں میں داخل ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق زمینی دستوں کی پیش قدمی کے ساتھ فضائیہ نے بیروت میں مختلف شہروں پر شدید بمباری کی ہے۔ قابض فورسز کے حملوں میں اب تک 72 شہری جاں بحق جبکہ 430 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں میں زیادہ تر عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان سرحدی علاقوں میں شدید جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے لبنان میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی دھمکی دی ہے، جس کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان میں تہران کے مشن پر حملہ کیا تو ایرانی افواج دنیا بھر میں اسرائیلی مشنوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کر دے گی۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کے جرم کا ارتکاب کیا تو یہ ہمیں مجبور کر دے گا کہ ہم دنیا بھر میں موجود تمام اسرائیلی سفارت خانوں کو جو ہے اپنا جائز ہدف بنا لیں۔ اس کے علاوہ جناب عراق میں بجلی کی طویل بندش کے باعث پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عراقی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت بجلی نے بتایا کہ اس وقت ایک ساتھ پورا ملک بجلی کی مکمل بندش سے متاثر ہے۔ ملک کے تمام صوبوں میں پاور گرڈ مکمل طور پر بند ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی بجلی کے تعطل کے بعد بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے، لیکن اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بجلی کی بندش کی تاحال کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے، البتہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے نے عراق میں موجود تمام امریکی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے محفوظ طریقے سے عراق سے نکل جائیں۔
امریکی سفارت خانے نے مزید کہا ہے کہ جب تک عراق سے نکلنے کے لیے حالات سازگار نہ ملیں اس وقت تک کسی محفوظ جگہ کے اوپر جو ہے وہ پناہ لیں۔ اس کے علاوہ جنگ چھڑتے ہی امریکیوں نے جناب مشرق وسطیٰ سے جو ہے وہ ملک سے بڑے پیمانے پر اپنا انخلاء شروع کر دیا ہے، اور 28 فروری سے اب تک بتایا گیا ہے کہ 17,500 سے زائد امریکی مشرق وسطیٰ سے امریکہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صرف منگل کو 8,500 سے زائد شہری جو ہے وہ واپس امریکہ آئے ہیں، جبکہ بہت سے امریکی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے دیگر ممالک کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی شپنگ کمپنی میرسک نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر اور عراق کے لیے تمام کارگوز کی بکنگ جو ہیں وہ بند کر دی ہیں۔ کچھ پاکستان کی اب بات کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے کا جناب کل دورہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر تعزیتی خطاب میں تاثرات اپنے قلم بند کیے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے عوام کی جانب سے ایران سے اظہار یکجہتی کیا، اور وزیر خارجہ نے سوگوار خاندان اور ایرانی قوم سے انہوں نے دلی تعزیت کی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی زیر صدارت کل پارلیمانی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی لیڈرز اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو سیکیورٹی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں انہیں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی بریفنگ میں شامل کرنے کا کہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خطے کی بدلتی صورتحال پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ تجویز ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں بریفنگ دی جائے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے مولانا فضل الرحمان کی تجویز کی تائید کی۔ دیگر شرکاء نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی پیش آنے والے واقعات پر پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افغان طالبان رجیم کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو دہشت گرد تنظیموں کی حمایت جو ہے وہ ترک کر دیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مغربی سرحد پر موجود سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جنوبی وزیرستان میں وانا کا انہوں نے دورہ کیا۔ سپہ سالار نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور جاری جھڑپوں کے دوران ان کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلوں کو انہوں نے سراہا۔ اس کے علاوہ جناب صحافی سمیع یوسف زئی نے جو ہے وہ رات کو ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا 30 گھنٹے کی خاموشی کے بعد افغان اور پاکستانی افواج کے درمیان دوبارہ جھڑپیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ نے افغانستان کے شہر قندھار کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے۔ قندھار شہر کے مختلف علاقوں سے زوردار دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ادھر افغان فورسز نے پکتیا، تورخم، کنر اور دیگر صوبوں میں پاکستانی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے فائرنگ کی، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قندھار میں طالبان کی البدر ملٹری کور کو پاکستان ایئر فورس کے جیٹ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور طالبان کے عسکری پسندوں کی متعدد ہلاکتوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن غضب بالحق کے دوران پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو جو ہے وہ کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے حملے میں بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز تباہ ہوئے ہیں، جبکہ اس حوالے سے سیٹلائٹ تصاویر بھی جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ اب تک آپریشن للحق میں اب تک 481 افغان طالبان مارے جا چکے ہیں، 696 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہے، اور جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی 226 چیک پوسٹیں جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں، اور 35 پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے۔ 198 ٹینک، برتر بند گاڑیاں اور آرٹلری گنز جو ہیں انہیں بھی تباہ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے ان ہونے والے آپریشنز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ برطانیہ سے شامل کرنا چاہیں گے، جہاں پہ برطانیہ کی عدالت میں عادل راجہ کو قانونی محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جہاں ان کی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق عادل راجہ کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا گیا، جبکہ مظلومیت اور سیاسی انتقام کا موقف بھی عدالتی جانچ میں برقرار نہ رہ سکا۔ برطانوی عدالت نے اپیل مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ پیش کردہ موقف میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران جج کی جانب سے ثبوت طلب کیے جانے پر متعلقہ نکات ثابت نہ ہو سکے، اور فیصلے میں کہا گیا کہ الزامات کے حق میں ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ عدالت کے فیصلے کے تحت عادل راجہ پر 3,50,000 پاؤنڈ جرمانہ، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 12 کروڑ روپے بنتا ہے، وہ جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد اپیل کے امکانات بھی محدود قرار دیے جا رہے ہیں، اور قانونی راستے تقریباً اب عادل راجہ کے لیے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔